ناولس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے نا، اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ میرا فرسٹ ناول تھا، جس کے بعد میں ناولس کی دنیا میں آ گئی، اور یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا ناول۔ اور تب میں بہت ہی چھوٹی تھی، مجھے صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے جو چیزیں سمجھ آئی میں نے سمجھ لی، جو نہیں آئی تو بس ایسے میں پڑھنا شروع کیا میں نے ناولس کو۔ تو یہ میرا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ناولس کی دنیا میں مجھے لے کر آیا ناول، یہ وہی ناول ہے، اور یہ بہت ہی اچھا ناول مجھے لگا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں، بٹ مجھے نام اس کا یاد نہیں تھا، اور یہ اتنا اچھا لگا تھا میری بہنوں کو بھی اور سب کو، تو میری آپی کو یاد تھا اس کا نام، تو انہوں نے مجھے بتایا، اور پھر آج میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنے لگی ہوں اس ناول کو۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ 75% لوگ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو۔ اگر آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرو گے، میں موٹیویٹ کیسے ہوں گی، اور پھر میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے ناولس کیسے اپلوڈ کروں گی؟ تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اس چینل کو، تاکہ میں اور زیادہ محنت کروں اور اچھے اچھے ناولس آپ لوگوں کے لیے پیش کروں۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ناول کو، جس کا نام ہے سہاگن وہی جو پیا من بھائے، اور اس کی رائٹر ہیں روبینہ ندیم۔ دیکھیے سر، اگر میرا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا ہے تو پلیز آپ اسے ری اوپن کروا دیں۔ یہ میرا نہیں بلکہ اے جی سندھ والوں کا قصور ہوا نا، جو انہوں نے کلوز اکاؤنٹ میں میری سیلری بھیج دی۔ دیکھیے بی بی، یہ ان کا نہیں بلکہ آپ کا قصور ہے۔ آپ نے 3 سال پہلے یہ اکاؤنٹ کھلوایا تھا، پھر ایک بار بھی استعمال نہیں کیا۔ اکاؤنٹ تو کلوز ہونا ہی تھا، پھر آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر چیک کر کے انہیں نمبر دینا چاہیے تھا۔ کہہ تو رہی ہوں سر، غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ بینک مینیجر نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ بینک مینیجر کے گھورنے پر بری طرح سٹ پٹائی، پھر جلدی سے بولی، دیکھیے سر، میرے 4 بچے ہیں، 4 بچوں کے ساتھ اے جی سندھ کے 4 چکر لگانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ پلیز مجھ پر رحم کر کے میری درخواست پر غور کریں۔ آپ کے 4 بچے ہیں؟ بینک مینیجر نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کو کوئی شک ہے سر؟ اس نے مسمنی صورت بنا کر مینیجر کو دیکھا۔ آپ تو 4 بچوں کی ماں تو کجا، بلکہ آپ تو شادی شدہ ہی نہیں لگ رہی۔ بعض لوگ عمر چور ہوتے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ وہ ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ تو روک گئی، مگر اس کی آنکھیں اپنی شرارت پر مسکرا رہی تھے۔ کھڑکی کے پاس کھڑے اس شخص نے حیرانی سے لڑکی کو دیکھا، جس کی آنکھیں اپنے جھوٹ پر ہنس رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لائیے دے مجھے اپنی درخواست۔ مینیجر نے درخواست لے کر اس پر سائن کیے، پھر بولے، یہ معین صاحب کو دے دیں، اور محترمہ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ جی جی بالکل سر، آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ مگر معین صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ میں معین صاحب کو نہیں پہچانتی۔ مینیجر نے بیل بجائی، اور دوسرے ہی لمحے پیون اندر چلا آیا تھا۔ کریم بخش، یہ درخواست بی بی سے لے کر معین صاحب کو دے آؤ، ان سے کہنا کہ وہ یہ اکاؤنٹ فوراً ری اوپن کر دے۔ پیون نے درخواست لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور درخواست کو تھامتے ہوئے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ وہ جھٹکا کھا کر ایک دم کرسی سے اٹھی تھی، پھر پیون پر چلائی، ذلیل انسان، تمیز نہیں ہے تمہیں، یا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ مس، مجھ سے غلطی سے۔ پیون اس کے یوں چلانے پر بری طرح گھبرایا تھا۔ غلطی سے نہیں، تم نے جان بوجھ کر میری انگلیوں کو چھوا۔ 2 ٹکے کے ملازم ہو اور حرکت دیکھو، شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ اس نے زہریلی نگاہوں سے پیون کو دیکھا، جو اب گردن جھکائے کھڑا تھا۔ پلیز بی بی چپ ہو جائیے، شور مت کریں، وہ اپنی غلطی کی آپ سے معافی تو مانگ رہا ہے۔ آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے، خواہ مخواہ کا تماشا مت کھڑا کریں۔ وہ کرسی سے اٹھی تھی، پھر پیون کو کینہ توز نظروں سے گھورتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا وہ شخص اب کھلکھلا کر ہنستا بینک مینیجر کے پاس کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ پھر پیون سے بولا، کریم بخش، آج تم بچ گئے۔ لڑکی بہت تیز تھی، غصے میں تمہیں ایک تمانچہ بھی رسید کر سکتی تھی۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ وہ رو دینے والا ہو گیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر آئندہ احتیاط سے کام لینا۔ یار کاشی، اس لڑکی نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ کہہ رہی تھی 4 بچوں کی ماں ہوں، اور اپنے ہی منہ سے کہہ رہی تھی میں عمر چور ہوں۔ لڑکیاں تو عمر چھپاتی ہیں۔ وہ آپ کو الو بنا رہی تھی ڈیڈ، تاکہ آپ اس کی درخواست پر سائن کریں۔ اوہ، شجاع الوی گہری سانس لے کر بولے، اور میں بے وقوف بھی بن گیا۔ دونوں کا جاندار کہکہ کمرے میں گونجا۔ میں چلوں ڈیڈ؟ مجھے بھی آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ہاں جاؤ، مگر رضوی سے میرے کام کا ضرور کہہ دینا۔ جی ڈیڈ، کہہ دوں گا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر بینک سے باہر آ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر پھر ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ لڑکی اس کی کار کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جبکہ دوسری لڑکی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی۔ مریم، اس بینک مینیجر نے یقین کر لیا کہ تیرے 4 بچے ہیں؟ میری بات سن کر وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر میرے عمر چور کہنے پر پریشان ہو کر درخواست سائن کر دی۔ مریم، تم نے اس سے جھوٹ بولا، اسے بے وقوف بنایا۔ ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔
यार क्या करती मैं, एक नंबर का बद दिमाग और सड़ियल मिजाज था ये बैंक मैनेजर। एक साइन करने के लिए पिछले 2 दिन से तुम्हें खवार कर रहा था, आज भी मेरी हजार मिन्नत समाजत पर साइन नहीं कर रहा था। कह रहा था एजी सिंह से अपना मसला हल करवाओ, और मुझे शर्मिंदा कर रहा था कि बीबी 3 साल में एक बार तो अकाउंट इस्तेमाल करती, चलो ज़्यादा नहीं तो हर माह 200 रुपये ही अपनी सैलरी से जमा करा देती। इस तरह करने से आपका अकाउंट क्लोज ना होता। वो बैंक मैनेजर की नकल उतारते हुए बुड़बुड़ाई। अकाउंट तेरा क्लोज था, शर्मिंदा मुझे होना पड़ा था। इतनी देर से उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त करते काशिफ अलवी को यकदम उस पर गुस्सा आया था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता महजब अंदाज में उससे यकलख्त मुखातिब हुआ था। सुनिए मिस, आप जिस शख्स को इतनी देर से भला भला कह रही हैं वो मेरे, हाँ हाँ बोल दे, वो शख्स आपके डैडी पापा अंकल वगैरह वगैरह लड़कियों से मुखातिब होने का बहुत ही भोंडा तरीका है तुम्हारा। इसलिए मिस्टर अब चलते फिरते नजर आओ, मैं तुम जैसे छछोरे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। व्हाट, क्या कहा आपने मुझे छछोरा? मैं तो अच्छा खासा हैंडसम हूँ, बहुत सी लड़कियां मरती हैं मुझ पर। वो उसकी बात पर बुरी तरह तप कर बोला। बेवकूफ़ होंगी अकल से पैदल जो आप जैसे शख्स पर मरेंगी। व्हाट, दिमाग तो दुरुस्त है आपका, आपकी आई साइड वीक है। वो उसकी बात पर बुरी तरह जज्बुज़ हुआ था। मैं आपको हैंडसम नहीं लगा क्योंकि मैंने आपको घास नहीं डाली। मरियम ने एक नज़र लड़के के खूबसूरत गुस्से से तपे चेहरे को देखा, फिर बोली, मिस्टर जाइए जाइए, हम लड़कियां भी ऐसे हैंडसमों को घास नहीं डालती। ये लड़की इसे बुरी तरह जिद कर रही थी। उसने सर से लेकर पांव तक उसे देखा, फिर यकदम उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उड़ आई। अच्छा तो आप खुद को हूर परी समझती हैं, मगर सच में आप इतनी भी खूबसूरत नहीं हैं कि मैं आपका दीवाना हो जाऊं। लड़का बज़ाहिर संजीदगी से उससे मुखातिब था, मगर उसकी आंखों में नाचती शरारत और होंठों से छलकती तंजिया मुस्कुराहट उससे मख्फी नहीं थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे मुँह लगने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। तो मैं कौन सा तुम्हारे मुंह लगने के लिए मरा जा रहा हूँ? मैं खुद फ़ौरन यहाँ से 9-2-11 होना चाहता हूँ। वो खुद भी मरियम के यूं चिल्लाने और नाराज़ होने पर खौफजदा होकर बैंक के दरवाजे की तरफ देख रहा था। अगर बैंक का कोई भी मुलाजिम बाहर आकर ये सब तमाशा देख ले। वो बैंक मैनेजर शुजा अलवी का बेटा था। बैंक के तमाम मुलाजिम उसे अच्छी तरह से जानते थे। मगर मुसीबत यह है मोहतरमा कि आप मेरी गाड़ी से टेक लगा कर खड़ी हैं। चलिए हटिए मेरी गाड़ी के पास से। मरियम सटपटा कर गाड़ी से एकदम दूर हटी थी और वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी जन से ले उड़ा था। बदतमीज़, बदसूरत, वो गुस्से से बुड़बुड़ाई थी। यार मरियम, बदसूरत तो मत कहो, अच्छा खासा खूबसूरत था वो शख्स। अच्छा तुझे बहुत पसंद आया था तो मुझे पहले बोल देती, तेरा रिश्ता पक्का करवा देती। वो सबा को घूरते हुए तंजिया लहजे में बोली। ला हौला वला कुव्वता, मेरा ये मतलब थोड़ी था। आखिर हुआ क्या है तुझे? लगता है आज हरी मिर्च खाकर आई हो घर से। देखो सबा, एक तो उस बैंक मैनेजर ने मेरा दिमाग ख़राब किया, फिर उसके पेवन ने, और फिर ये साहिब चले आए। अब तुम बकवास कर रही हो और घर जाकर मुझे अम्मी से डांट खाना होगी क्योंकि इस बदतमीज शख्स ने पूरे 15 मिनट लेट कर दिया मुझे। आज का तो पूरा दिन ही मनहूस साबित हुआ है मेरे लिए। मैं तो चली, अब कल स्कूल से में मिलेंगे। वो सबा को खुदाफिज कहती तेज़ तेज़ कदमों से घर के रास्ते पर चलने लगी। वो इधर से उधर टहलते बार बार घड़ी को भी देख रही थी। घड़ी ने 5 बजा दिए थे और हनान भाई के दूर दूर तक आने का नामो निशान नहीं था। ऊपर से उन्होंने अपना मोबाइल भी ऑफ कर रखा था। वो परेशान होती हुई अम्मी के पास चली आई थी। अम्मी, 7 बजे तक टेलर की शॉप बंद हो जाएगी और कल संडे है। अगर अभी मैं कपड़े लेने ना गई तो मेरे साथ साथ राफिया भाभी के कपड़े भी नहीं आएंगे। मेरी तो खैर है, मगर राफिया भाभी के तो सगे भाई की शादी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाकर ले आऊँ टेलर से कपड़े। उसने उम्मीद भरी नज़रों से अम्मी की जानिब देखा। अस्मा बेगम ने परेशानी से उसे देखा। मरियम, थोड़ा और इंतज़ार कर लो, हो सकता है हनान आ जाए। मुझे लगता है उन्हें याद नहीं रहा। प्लीज़ अम्मी मान जाए, मैं यूँ जाऊँगी और यूँ रिक्शे से वापस आ जाऊँगी। उसने चुटकी बजाई। और फिर सोचे ना अम्मी, अगर राफिया भाभी के कपड़े ना आए तो उनकी शादी का फंक्शन ख़राब हो जाएगा। तो जानती तो है मुझे तुम्हें अकेले कहीं भेजते हुए डर लगता है। राफिया भी मैके गई हुई है, वो होती तो तेरे साथ चली जाती। ओफ अम्मी, बच्ची नहीं हूँ मैं कि खो जाऊँगी, या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? वो उनकी परेशान शक्ल देखकर झुंझलाई थी। तुझ पर तो एतबार है बेटा, मगर क्या किया जाए, आजकल ज़माना ही ख़राब है। और फिर राफिया कह कर गई थी कि उसके कपड़े की और मैचिंग की ज्वेलरी भी आएगी। अगर हनान होता तो मुझे फ़िक्र नहीं होती, मगर अब तू अकेले ही जा रही है। जब तक तू खैरियत से वापस नहीं आ जाती मेरा दम अटका रहेगा। मैं बच्ची नहीं हूँ अम्मी, आप खामखा परेशान होती जा रही हैं। वो जल्दी करती बाजार चली आई थी। उसने पहले टेलर से कपड़े लिए, फिर राफिया भाभी और अपने लिए चूड़ियाँ और ज्वेलरी खरीदने के बाद वो बस स्टॉप पर खड़ी रिक्शा देख रही थी कि 2 लोफर टाइप लड़के उसे परेशान करने लगे। अभी वो उन्हें बुरा भला कह रही थी कि एक कार उसके पास आकर रुकी और जो शख्स कार से उतरकर उसके करीब आया वो उसे देखकर एकदम सटपटाई थी। लोफर लड़के उसे देखते ही रफू चक्कर हो गए थे। कैसी हो मरियम? तुम
तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो एकदम घबरा गई थी। उस दिन बैंक में जो लड़की तुम्हारे साथ खड़ी थी वो तुम्हें इसी नाम से पुकार रही थी। वो पुकार रही थी, मगर तुम्हें किसने इजाज़त दी है मुझे मेरे नाम से पुकारने की? वो गुस्से से भुनाई। काशिफ उसके गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए महजब अंदाज में बोला, आइए मरियम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। व्हाट रबिश! वो भौंकचा सी उसकी ऑफर पर उसे घूरने लगी, फिर बुरी तरह सुलग कर बोली, जाओ जाकर अपनी उसी गर्ल फ्रेंड को ड्रॉप करो जिसको अपनी शॉपिंग करवाते फिर रहे थे। वो मेरी गर्ल फ्रेंड नहीं बल्कि मेरी कोलीग थी। उसे कन्वेंस प्रॉब्लम था, तो उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ ऑफिस से चला आया। जो भी थी तुम्हारी, जाकर उसे ड्रॉप करो। यहाँ करीब ही उसका घर है मिस, उसे इसके घर छोड़ आया हूँ। अच्छा, वो चली गई हैं इसीलिए मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहे हो? मगर मैं तुम जैसे लड़कों के हवास ठिकाने लगाना अच्छी तरह जानती हूँ। सीधी तरह जाते हो या शोर मचाऊं? वो खूनख्वार नज़रों से उसे घूरते हुए बोली, खफा क्यों हो रही हो? रात हो गई है, तुम अकेली खड़ी हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए रुका था। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। मुझे कोई कन्वेंस प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर। मैं यहाँ से रिक्शा लूँगी और अपने घर चली जाऊँगी। हाँ, जिनको कन्वेंस प्रॉब्लम है उनको जाकर लिफ्ट ऑफ़र करें, शायद आपकी बात बन जाए। वो तमस्खुराना अंदाज में मुस्कुराई। देखिए मरियम, मैं वाकई शरीफ इंसान हूँ। आप मेरे बारे में गलत क्या सराई कर रही हैं? शरीफ लड़के यूँ राह चलती लड़कियों को ऑफ़र नहीं करते। तुम जैसे 2-4 और शरीफ पैदा हो जाए ना, तो हम जैसी लड़कियों का तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। अपनी ज़ात पर इतने घटिया इल्ज़ाम पर वो बुलबुला उठा था, इसीलिए मुट्ठियाँ भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल पाते हुए बोला, ऐसी क्या बुरी या गलत हरकत की है मैंने आपके साथ जो आप मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझ रही हैं? अगर तुम शरीफ हो तो खुदा के लिए यहाँ से जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। उसने अपने पास खड़े लोगों को चोर नज़रों से देखते हुए कहा, जो मानी खेज नज़रों से उन दोनों को यूं बस स्टॉप पर बात करते देख रहे थे। काशिफ अलवी भी लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा देखकर खफीफ सा होते हुए सर पर हाथ फेर कर रह गया। आई एम सॉरी अगेन। वो मुड़ा और गाड़ी में बैठकर चलता बना। उसके जाने के बाद उसने गहरा सुकून का सांस लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। वैसे तो वो बहादुर बन रही थी, मगर दिल अंदर से बुरी तरह खौफ का शिकार हुआ जा रहा था। वो लड़का उसका नाम तक जानता था। वो दिल ही दिल में उस दिन को कोस रही थी जब सबा के कहने में आकर उसके साथ बैंक चली आई। उसने करीब से गुजरते रिक्शे को हाथ देकर रोका। मुझे वाकई अकेले बाजार नहीं आना चाहिए था, वो रिक्शे में बैठकर सोच रही थी। वो जो ही नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा, वो सब एक साथ कोर्स में बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू काशी। थैंक यू सो मच। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया था, फिर इन तीनों के गिफ्ट लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, चलो आज रात को मेरी तरफ से आप तीनों के लिए होटल शेरटन में डिनर। बिल्कुल डन भाई। आसिफ खुलकर मुस्कुराया था। काशी, आज तुम पूरे 28 साल के हो गए हो। तो मम्मा, उसने बेहद हैरानी से मम्मा को देखा, तुम्हारा बाप इस उम्र में 2 बच्चों का बाप था और अब 52 वर्ष की उम्र में भी 2 बच्चों के बाप हैं। वो शरारत से डैड को देखकर नाश्ता करने लगा। शुजा, आप देख रहे हैं इसे? मम्मा, डैड तो पिछले 28 साल से मुझे देख रहे हैं। क्यों डैड? वो अब भी शरारत के मूड में मुस्कुरा रहा था। शुजा, ये पूरे 4 साल से अपने पैरों पर खड़ा है। आप गलत कह रही हैं मम्मा, मैं तो पूरे 27 सालों से अपने पैरों पर खड़ा हूँ, क्योंकि जब मैं 1 साल का था, जब अपने पैरों से चलने फिरने और दौड़ने लगा था। गज़ब खुदा का! ज़ोया बेगम ने कप टेबल पर पटक दिया था। मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम पर असर क्यों नहीं होता? मैं इस बार तुम्हारे बहलावे में आने वाली नहीं। इस साल मैं तुम्हारी शादी ज़रूर करूँगी। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है तो मैं अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी कर दूँगी। डैड, देख रहे हैं आप मम्मा को? वो खफकी से बोला, तुम्हारी मम्मा सही कह रही है काशी, बहुत आज़ाद फिर लिए तुम, अब सीरियस हो जाओ। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बिला झिझक उसका नाम बता दो, हम उसी से तुम्हारी शादी कर देंगे। तो आप पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं ना डैड? मैं जिस लड़की का कहूँगा आप उसी से मेरी शादी करेंगे। लगता है डैड काशी भाई ने वाकई कोई लड़की पसंद कर ली है। हाँ, वो दिलकशी से मुस्कुराया था। कौन है और कहाँ रहती है? क्या नाम है? तुम कैसे जानते हो उसे? ज़ोया बेगम ने एक ही सांस में बेहद हैरानी से उसे देखते हुए कहीं सवाल किए थे। मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका नाम मरियम है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। तीनों ने बेहद हैरानी से उसे देखा। वो डैड को देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, आपको याद है डैड, वो लड़की जो आपसे अपना क्लोज अकाउंट रीओपन करवाने आई थी? हाँ, याद आया, मगर ये तो तकरीबन 4 माह पुरानी बात है। तुम्हें आज तक याद है वो लड़की? शुजा अलवी बेहद हैरानी से अपने खोबरू बेटी को देखा। डैड, इन 4 महीनों में उससे 3 बार मिला हूँ मैं। वो धीरे धीरे हर बात बताने लगा था। डैड, मैंने हमेशा आपसे कहा है, मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो किरदार की बहुत मजबूत हो। वो ऐसी ही है डैड, यानी मेरे आइडियल के बहुत करीब। आप तो जानते हैं, यहाँ लड़की को उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मेरी कीमती गाड़ी और मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मक्खियों की तरह भुनभुनाती हैं, और मक्खियों की तरह भुनभुनाती लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं।
وہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چلو کاشی، خدا کا شکر ہے تمہیں کوئی لڑکی پسند تو آئی، اب جلدی سے مجھے اس کے گھر کا پتہ دو۔ اس کے گھر کا پتہ معلوم نہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، ڈیڈ بینک سے آرام سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیں گے، ہے نا ڈیڈ؟ ہاں میں تو معلوم کر لوں گا، مگر کاشی وہ لڑکی تو اس دن کہہ رہی تھی کہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ ڈیڈ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے شرارت سے مسکرائے۔ کیا کاشی، تم نے 4 بچوں کی ماں کو پسند کیا؟ زویا بیگم فکر و پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ڈیڈ آپ بھی نا، یہ بات نہیں ہے مما۔ وہ دراصل آہستہ آہستہ شروع سے انہیں سارا قصہ سناتا گیا۔ سارا واقعہ سن کر آصف کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ بھائی، لڑکی مضبوط کردار کی نہیں بلکہ کافی دلچسپ بھی معلوم ہوتی ہے۔ ڈیڈ میں ضرور جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ بھائی کی پسند کی ہوئی لڑکی دیکھنے۔ دلچسپ نہیں بلکہ پوری جنگلی بلی ہے، وہ سوچ رہا تھا، کیونکہ ہر ملاقات پہ وہ اسے خون خوار نظروں سے گھورتی رہی تھی۔ اسے تو بعد میں اندازہ ہوا تھا کہ وہ اسے بھی اس دونوں لڑکوں کا ساتھی سمجھ رہی ہے۔ ایک تو یہ روز روز کی ہڑتالوں نے ہماری جان عذاب کر رکھی ہے، جس کا دل چاہتا ہے ہڑتال کی کال دے دیتا ہے۔ دور رہنے والے تو بچ جاتے ہیں اسکول آنے سے، اور ہم نزدیک والوں کی جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ تمام اسکول خالی ہو گیا، چوکیدار نے تمام روم چیک کر کے بند کر دیے۔ مریم، آج تمہاری وین نہیں آئے گی، تم میرے ساتھ چلو گی یا تمہارا بھائی آئے گا تمہیں لینے؟ مسز نصرت اب ان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ ان کے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ حنان بھائی نے کہا تھا میں انہیں کال کر لوں، وہ مجھے پک کر لیں گے۔ وہ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر حنان کو کال ملانے لگی تھی، مگر کال ریسیو ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر دوبارہ کال ملائی اور تیسری بیل پر انہوں نے کال ریسیو کی۔ گڑیا، تم یوں کرو، مسز نصرت کے ساتھ گھر چلی جاؤ، میرے آفس میں میرا GM آیا ہوا ہے، اسی لیے تمہیں پک نہیں کر سکتا۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے، اس لیے اس کی بات سنے بغیر ہی کال ڈسکنیکٹ کر گئے۔ اس نے موبائل کو گھورا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اسکول کے مین گیٹ پر اکیلی کھڑی تھی، تمام ٹیچر اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ حنان بھائی پر خفا ہوئی، گھر جانے والے راستے پر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ مس، مجھے اپنا نمبر دے دیں۔ اس نے چونک کر اپنے سے تھوڑی دور فاصلے پر چلتے لڑکے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل کو، جو جلدی میں وہ بیگ میں رکھنا بھول گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں؟ وہ لڑکے کی بدتمیزی پر تپ کر بولی۔ ماں بہن تو ہے، پر بس آپ جیسی محبوبہ کی کمی ہے۔ لڑکا دان نکال کر مسکرایا۔ لڑکے کی بات پر اسے پتنگے لگ گئے تھے، اسی لیے سلک کر کے بولی، شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ ہاں جی، روز دیکھتا ہوں، اور میری ماں مجھے کہتی ہے میرا لال ہے تو۔ لال نہیں بلکہ کالا پیلا ہے تو۔ وہ لڑکے کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ دیکھیے جی، اب تو جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں۔ لڑکا اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھنجھلا کر اسے کچھ اور کہتی، ایک کار ان دونوں کے درمیان آ کر رکی تھی۔ کاشف بھی کار سے نکل کر اس لڑکے کی طرف بڑھا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اس لڑکی کو؟ کیوں، یہ لڑکی کیا تمہاری بہن لگتی ہے؟ یہ میری کیا لگتی ہے ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ غصے سے لڑکے کی طرف بڑھا تھا اور لڑکا گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آج ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، پھر آج گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ چلو بیٹھو گاڑی میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ گاڑی کا ڈور اس کے لیے کھولتے ہوئے بولا۔ پہلے اسے میرے پیچھے لگا دیا اور اب ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو، بہت ہی پرانا فلمی طریقہ ہے تمہارا۔ تمہیں شکل سے کیا میں اتنی بے وقوف نظر آتی ہوں جو تمہارے چکر میں آ جاؤں گی؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے امیر لڑکے اس قسم کی چیپ حرکتیں کر کے پہلے لڑکیوں کو متاثر کرتے ہو، پھر ان سے دوستی کرتے ہو، دوستی کے آڑ میں مہنگی مہنگی شاپنگ کرواتے ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں بہترین ڈنر بھی کرواتے ہو، اور پھر ان بے وقوف لڑکیوں کی عزت سے۔ جسٹ شٹ اپ مریم۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دھاڑا۔ تم نے دیکھا ہے مجھے کسی لڑکی کی عزت لوٹتے جو یوں مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ کاشف الوی کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی تھی۔ تم ہمیشہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہو۔ اس دن ان لڑکوں نے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر تم مجھے شک بھری نظروں سے گھورتی رہی ہو، اور آج بھی میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا اسے صفائی دینے لگا تھا۔ اچھا، ان لڑکوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، پھر آج میرے اسکول کیوں آئے؟ میرے اسکول کا پتہ کس نے دیا تمہیں؟ وہ زہریلی اور شکی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ تم اس اسکول میں پڑھاتی ہو؟ کاشف الوی نے اسکول کی عمارت کی طرف دیکھا۔ مگر میرا یقین کرو، میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ تم اس اسکول میں پڑھاتی ہو۔ میں تو یہاں مسز رحیلہ ملک کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ تم سے میرا یہاں ٹکراؤ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ وہ بے چارگی سے مسکرایا۔ ہوں، اتفاقی حادثہ؟ وہ اب بھی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر کاٹ دار لہجے میں بولی، تم لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے رہتے ہو، یہی کام ہے تمہارا؟ نہیں، پیشے کے لحاظ سے میں سول انجینئر ہوں، مگر لڑکیوں کے کام آ کر میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ بہت فراڈیے لگتے ہو، جس قسم کی حرکت کر کے فخر محسوس کرتے ہو نا، تم دیکھنا اللہ تمہیں ایسی ہی بیوی سے نوازے گا جو لڑکوں کے کام آ کر تمہاری طرح ہی خوشی محسوس کرتی ہوگی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ چلو دیکھتے ہیں مریم بخاری، تمہاری بد دعا مجھے چھوتی ہے یا نہیں۔
وہ بہت سکون سے مسکراتا دلچسپی سے اس کے غصے سے تنا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ اب رک کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگوں کی جمی خود پر نظروں سے بری طرح کنفیوز ہوئی تھی، اسی لیے جھنجھلا کر اسے بولی، دیکھو میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، میرے راستے میں آنا چھوڑ دو، کیونکہ تم جب بھی مجھ سے ٹکراتے ہو لوگ مجھے شک بھری نظروں سے گھورتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن دے کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی اگلی گلی میں مڑ گئی تھی۔ مجھے تمہاری یہی تو بات پسند ہے مریم بخاری، کہ تم اور لڑکیوں کی طرح نہ میری وجاہت سے اور نہ میری قیمتی گاڑی سے مرعوب ہوتی ہو۔ وہ لوگوں کی نظروں کو نظر انداز کر کے گاڑی میں بیٹھا، پھر گنگنانے لگا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ بجانا تھا، اتنے برے بھی کب تھے اگر ہم بھلے نہ تھے۔ دیکھو کاشف، ان لوگوں کا تعلق مڈل کلاس سے ہے اور ہم جدی پشتی زمیندار ہیں، ہمارا تعلق اپر کلاس سے ہے۔ مما پلیز اس بات کو ایشو مت بنائیے، آپ مجھے صرف یہ بتائیے آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ لڑکی تو مجھے بہت پسند آئی تھی، کافی پیاری اور خوبصورت ہے، مگر لوگ کیا کہیں گے مجھے؟ اپنے اتنے ہینڈسم اور ایجوکیٹڈ بیٹے کے لیے اپر کلاس میں کوئی لڑکی نہیں ملی جو میں نے ایک مڈل کلاس۔ مما پلیز میری ایک بات آپ غور سے سن لیں، میں شادی کروں گا تو مریم بخاری سے، کیونکہ میں لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا، اور اگر آپ مریم کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تو میری شادی کا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے کرسی سے اٹھنے لگا تھا۔ تم بیٹھو کاشی، میں بات کر رہا ہوں تمہاری ماں سے۔ دیکھو زویا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، ہمیں لوگوں کی نہیں صرف کاشی کی خوشی کو اور اس کی پسند کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں مما مان جائیے نا، مجھے بھی وہ لڑکی بھابھی کے روپ میں اچھی لگی ہے، بھائی کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم سب کی مرضی، وہ خفگی سے بولی۔ زویا پلیز ناراض مت ہو، لڑکی تو تمہیں بھی پسند آئی تھی، تمہیں صرف اس کے مڈل کلاس پر اعتراض ہے۔ چھوڑے نا ڈیڈ، جب مما کو اعتراض ہے تو رہنے دیں، میں مما کو ناراض کر کے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھا تھا۔ زویا بیگم نے چونک کر اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ پہلی بار شادی کرنے کے لیے راضی ہوا تھا، کتنا خوش تھا وہ ان چند دنوں میں، اور اب اس کا چہرہ۔ انہوں نے یکدم سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کاشی تجھے وہ لڑکی پسند ہے؟ میری پسند کو چھوڑے مما، جب وہ آپ کو ہی پسند نہیں۔ مگر مجھے تو وہ لڑکی پسند ہے، آپ کو اعتراض تو ہے، وہ اداس لہجے میں بولا۔ زویا بیگم نے ہاتھ بڑھا کر بہت پیار سے اس کے بلیک سلکی بالوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارا، پھر بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، شجا آج آپ بینک سے چھٹی کر لیں، کیونکہ رات کو ہم بخاری صاحب کے گھر چلیں گے۔ میں آپ کے ساتھ بازار جا کر مریم کے لیے رنگ اور خوبصورت سا جوڑا لے آؤں گی۔ بخاری صاحب کے گھر خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے، مٹھائی جاتے ہوئے لے لیں گے۔ کیا؟ وہ تینوں ایک ساتھ ہی چینکے تھے۔ مما آپ دل سے تو راضی ہیں؟ کاشف الوی نے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو حمائل کیے تھے۔ ہاں بھائی، دل سے راضی ہوں۔ 4 سال میں تو نے ایک لڑکی پسند کی، اب اگر میں اسے ریجیکٹ کر دوں، پھر 5 سال بعد بھی تم کوئی لڑکی پسند کرو اور اس کا تعلق بھی مڈل کلاس سے ہو، تو بیکار میں 4 سال ضائع کرو۔ ان 4 سالوں میں تیرے 2-3 بچے تو ہو جائیں گے، گھر میں کچھ شور تو ہوگا، وہ مجھے دادی دادی کہہ کر پکاریں گے۔ وہ ذرا چیم کر مسکرایا۔ بھائی آپ کیوں مریم بھابھی کی طرح شرما رہے ہیں؟ وہ بھی آپ کی طرح شرما رہی تھی۔ کاش مریم بخاری میں اس وقت وہاں ہوتا اور تمہارے چہرے پر چھائے ان رنگوں کو دیکھ سکتا۔ وہ دل میں افسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو چلوں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ رکو کاشف، مجھے آج بینک میں بہت ضروری کام ہے، تم آفس سے چھٹی کر لو اور اپنی ماں کے ساتھ بازار جا کر شاپنگ کر لینا، آخر منگنی تمہاری ہے، میری تو نہیں۔ شجاع الوی شرارت سے بولتے ہوئے اٹھے اور وہ جھیم کر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے مما، میں 2 گھنٹے بعد آفس سے آؤں گا، پھر بازار چلیں گے۔ وہ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسکول سے آ کر کپڑے بدلے، پھر کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ وہ جب سے اسکول سے آئی تھی اس کی ماں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ آج رافعہ بھابھی نے قیمہ مٹر پکایا تھا جو اسے بے حد پسند تھا۔ وہ سکون سے کھانے میں مگن تھی جب امی فون رکھ کر اس کے قریب آئی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر چٹ پٹ کہیں پیار کرنے لگی۔ امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی وہ بھی یوں بلا وجہ پیار کرے؟ مریم تو اتنی خوش نصیب ہو گئی، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا، تو واقعی اونچے بھاگوں والی ہے جو تجھے اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ میں تو ابھی جا کر شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں۔ ایک کون سا رشتہ مل گیا امی آپ کو؟ وہ کھانا چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زویا بیگم کا فون تھا، شام کو منگنی کرنے آ رہے ہیں وہ لوگ، وہ خوشی سے اسے بتا رہی تھی۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب اسے دیکھنے آئی تھی تو ایک ہی جگہ بیٹھی رہی تھی، اگرچہ اسے بار بار چور نظروں سے دیکھتی رہی تھی، مگر بات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ سب گھر والوں کے سامنے بری طرح شرمندہ ہوتی رہی تھی۔ سر، آپ کو میرے گھر کا پتہ کہاں سے ملا؟ تمہارے بینک اکاؤنٹ سے، وہ بولے۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ 4 بچوں کی ماں ہے تو سر پلیز آپ مجھے شرمندہ کرنے آئے ہیں؟
میں نے تو ضد چو کر جھوٹ بولا تھا تاکہ آپ، ہاں معلوم ہے مجھے، مگر وہ ایک جھوٹ مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گیا۔ مجھے لگا میرے بیٹے کے لیے ایک دم پرفیکٹ لڑکی ہو۔ واٹ؟ ان کی بال پر وہ بھنکچا سی رہ گئی تھی، پھر ایک دم شرما کر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے سب گھر والے بھی ایک ہفتے بعد کاشف الوی کو دیکھنے گئے تھے اور وہ اس کے گھر والوں کو بہت پسند آیا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ مسز زویا الوی کی اس رشتے میں مرضی شامل نہیں۔ مگر آج ان کا فون آ گیا تھا۔ امی تو بہت خوش تھی اور بے قراری سے رات کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ رات کو وہ لوگ چلے آئے تھے، منگنی کی رنگ، جوڑے اور ڈھیر ساری مٹھائی کے ساتھ۔ بخاری صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میری بیوی مریم کو انگوٹھی پہنا دے۔ جی بالکل شجاع صاحب، اب یہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ بخاری صاحب نے مسکراتے ہوئے اجازت دے دی۔ مسز الوی نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں ڈائمنڈ کی خوبصورت انگوٹھی پہنا دی، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر پیار بھی کیا۔ چلیں بھائی صاحب، اب جلدی سے شادی کی تاریخ بھی دے دیں تاکہ ہم اپنی امانت کو جلد سے جلد اپنے گھر لے جائیں۔ اتنی جلدی نہیں بہن، ہمیں شادی کی تیاری کے لیے کچھ وقت تو دے۔ شادی کی تیاری کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھائی صاحب سوائے اپنی پیاری سی بہو کے، مگر پھر بھی 2 ماہ تو ضرور لگیں گے۔ ہاں مگر نکاح اگلے سنڈے کو رکھ لیتے ہیں اور 2 ماہ میں جو تاریخ آپ کو مناسب لگے وہ دے دے۔ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھال کر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ دل تھا جو گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں رافعہ بھابھی کے پاس چلی آئی تھی جو کھانا لگوانے کا انتظام کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، اے لڑکی، تمہیں کیا ہوا؟ منگنی کی اتنی قیمتی انگوٹھی پہن کر آئی ہو، جوڑا بھی بے حد خوبصورت ہے۔ تمہارا چہرہ تو خوشی سے سرخ ہونا چاہیے، یہ غم کی تصویر کیوں لگ رہا ہے؟ رافعہ بھابھی، آپ لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ جس شخص کے ساتھ مجھے اپنی باقی کی تمام زندگی گزارنی، میں نے اس کی تصویر تک نہیں دیکھی، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ کاشف نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کاشف نے تجھے بینک میں دیکھا تھا، اس نے تمہیں اوکے کیا، تبھی تو وہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ ہیں؟ وہ حیرانی سے رافعہ بھابھی کو دیکھنے لگی تھی۔ کس قدر بے وقوف ہوں میں، اتنی چھوٹی سی بات میری عقل میں نہیں آئی، اس نے دل میں سوچا۔ باقی رہی تیرے دیکھنے کی بات تو تمہیں زویا آنٹی سے کاشف کی تصویر مانگ کر دیتی ہوں، مگر میرا یقین کرو وہ آصف سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم ہے، بہت بولتا ہے، بہت زیادہ شوخ و چنگ ہے۔ ہم جب اسے دیکھنے لگے تو ہم سب سے یوں ملا تھا جیسے ہم سب کو برسوں سے جانتا ہو۔ تم دیکھنا ہم سب کی طرح وہ تمہیں بھی بہت پسند آئے گا، رشک کرو گے تم اپنی تقدیر پر۔ مریم، اگر تم پورے 10 منٹ پہلے آ جاتی تو کاشف الوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی، کیونکہ وہ حنان کو لینے آیا تھا۔ حنان کی کمپنی کا مالک کاشف کا دوست ہے۔ کاشف BA کرنے کے بعد MS کرنے کینیڈا گیا تھا۔ حنان کی کمپنی کے مالک نے بھی MS کینیڈا سے کاشف کے ساتھ ہی کیا ہے۔ کاشف بتا رہا تھا کہ نہ صرف حنان کی پروموشن ہو جائے گی بلکہ کمپنی کی طرف سے حنان کو گاڑی بھی بہت جلد مل جائے گی۔ تمہاری شادی کی تیاری کرنے کے لیے رکشہ ٹیکسی کے پیچھے خوار نہیں ہونا پڑے گا، رافعہ بھابھی پورے جوش سے بتا رہی تھی۔ ویسے بھابھی، آپ کو تو معلوم ہے میرے اسکول سے آنے کا یہی وقت ہے، آپ کسی بہانے 10 منٹ اور روک لیتی، وہ مسکینی سی صورت بنا کر بولی۔ یار مریم، میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی مگر وہ رکا ہی نہیں، چائے تک نہیں پی، کہہ رہا تھا اسے دیر ہو جائے گی۔ پھر حنان تیار کھڑے تھے، اب حنان کے سامنے میں اس سے یہ تو کہنے سے رہی کہ رک جاؤ، میری نند تمہیں دیکھنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ رافعہ بھابھی آنکھوں میں شرارت بھر کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تخت پر مضطرب سی بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی، آپ نے تصویر بھی نہیں مانگی ہوگی؟ مانگی تھی، کہہ رہا تھا میں بھول آیا ہوں، 1-2 دن میں دے جاؤں گا۔ کب دے جائیں گے؟ پرسوں سنڈے کو تو ہمارا نکاح ہے۔ وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی اور پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ رات کے لیے روٹیاں ڈال رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ وہ آنچ ہلکی کر کے فون سننے چلی گئی تھی۔ ہیلو، آداب، دوسری طرف شوخی سے کہا گیا۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ جی، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ حنان ہے گھر پر؟ نہیں جی، حنان بھائی تو نہیں ہے، مگر مجھے تو بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ وہ جیسے ہی گھر واپس آئیں گے میں بتا دوں گی، آپ اپنا نام بتا دیں۔ حنان سے کہنا کاشف الوی کا فون آیا تھا، کہہ دیں گی نا؟ وہ یکدم ہوش میں آئی، فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ کیا کہیں گی؟ دوسری طرف سے شوخی سے پوچھا گیا۔ یہیں کہ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ دوسری طرف وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، پھر بولا، کیا میرا نام بہت مشکل ہے جو لیا نہیں جا رہا؟ نہیں تو، وہ گھبرائی۔ میں نے سنا آپ مجھے دیکھنا چاہتی ہیں۔ نہیں تو، میں تو صرف تصویر، وہ ایک بار پھر بخلا گئی تھی۔ تصویر چھوڑے، میں خود آ جاتا ہوں، جی بھر کے دیکھ لیجئے گا۔ نہیں پلیز، گھر پر مت آئیے گا، وہ بدحواس سی ہو گئی۔ مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں اور آپ مہمان کو گھر آنے سے روک رہی ہیں مریم؟ میں گھر میں اکیلی ہوں اس لیے منع کر رہی ہوں، ابو یا حنان بھائی ہوتے تو میں منع نہ کرتی۔ اس کے شرمندہ کرنے پر وہ روحان سی ہو کر بولی، آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ویسے سب گھر والے آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گئے ہیں؟ وہ کل نکاح ہے نا، اسی کی تیاری کے سلسلے میں۔ وہ بولتے بولتے شرم سے ایک بار پھر لب دبا گئی۔ آپ نے BA کے بعد جاب کیوں کی؟ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ امی کو میرا یونیورسٹی جانا پسند نہیں تھا۔ کیوں؟
کیونکہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، یہی بات امی کو پسند نہیں تھی۔ تم پر تو آنٹی کو مانو اعتماد ہونا چاہیے۔ جی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ ابھی کیا کر رہی تھی؟ وہ میں روٹیاں ڈال رہی تھی۔ آپ روٹی گول بناتی ہیں یا چکور؟ اسے لگا وہ گھنٹوں اس سے باتیں کر سکتا ہے۔ وہ کب سے اس سے باتیں کر رہا تھا اور اسے اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا میں نے پھر کوئی مشکل سوال کر دیا جو آپ خاموش ہو گئی ہیں؟ ویسے مجھے گول روٹی پسند ہے۔ آپ کو کیسی روٹی بنانی آتی ہے؟ اسے محسوس ہوا تھا دوسری طرف وہ مسکرا رہا تھا۔ گول ہی آتی ہے اور مجھے روٹیاں ڈالنی ہیں۔ دیر ہو رہی ہے اس لیے اللہ حافظ۔ ایک منٹ مریم۔ وہ فون رکھتے رکھتے رک گئی۔ نکاح کے بعد رافعہ اسے تھام کر اسٹیج پر لائی تھی، پھر اسے اس شخص کے پہلو میں بٹھاتے ہوئے شرارت سے بولی، لو دیکھو اپنے شریک سفر کو اور مجھے بتاؤ کیا ہماری پسند واقعی لاجواب نہیں ہے؟ اس نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اپنے پہلو میں بیٹھے اس شخص کو دیکھا جس سے ابھی 15 منٹ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ جو چہرہ اس کے سامنے آیا تھا اسے دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی تھی، پلکیں جھپکائے بغیر کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ اس کے ہونٹ دائرے کی شکل میں گول رہ گئے تھے، دل پہلو میں اچانک قید ہو جانے والے پرندے کی طرح پھڑ پھڑایا تھا۔ یہ کیسا مذاق کیا تھا اس کی تقدیر نے اس کے ساتھ؟ دیکھیے پلکوں کو جھپکائیے کیونکہ سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں، اب تو ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے، مجھے بعد میں جی بھر کر دیکھ لیجیے گا۔ کاشف الوی ذرا سا اس کی طرف جھک کر شرارت سے مسکراتا ہوا بولا۔ وہ یکدم ہی ہوش میں آئی تھی۔ اس نے نہ صرف پلکوں کو جھپکایا بلکہ بے اختیار چہرے کا رخ رافعہ بھابھی کی طرف کر کے ان کے دونوں ہاتھوں کو بھی تھام لیا۔ کیا ہوا مریم؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رافعہ بھابھی اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو محسوس کر کے فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ رافعہ بھابھی، آنسوؤں کا گولا اس کی حلق میں پھنس گیا تھا اور اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ رافعہ بھابھی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز مجھے اندر کمرے میں لے چلیں، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے بہت مشکلوں سے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے دھکیلا۔ آصف جا کر اپنی مما سے کہو کہ وہ آ کر رسمیں ادا کر لیں، مریم کا صبح سے بی پی لو ہے اور مجھے لگ رہا ہے مزید لو ہو گیا ہے، رافعہ بھابھی نے کہا۔ کاشف الوی بھی اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر پریشانی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسٹیج پر زویا آنٹی کے ساتھ ان کی رشتہ دار خواتین بھی چلی آئی۔ پہلی رسم زویا آنٹی نے کی، پھر ایک کے بعد ایک ان کی رشتہ دار خواتین کرنے لگی۔ مٹھائی سے اس کا دل بری طرح خراب ہوا تھا، اسے محسوس ہونے لگا کہ اب اسے کیا ہو جائے گی۔ اس نے رافعہ بھابھی کا ہاتھ تھاما۔ پلیز بھابھی ان لوگوں سے کہیے بس کریں، میرا سر چکرانے لگا ہے، بس 10 منٹ اور میری جان، ورنہ یہ لوگ برا مان جائیں گے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی مگر اس کا سر بری طرح چکرانے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ کو روکنے کی پوری کوشش کی تھی مگر جب اسے روکنے میں ناکام رہی تو منہ نیچے کر کے جھکی تھی اور دوسرے ہی پل اسے قے ہو گئی تھی۔ قے ہونے سے نہ صرف اس کا اپنا لہنگا بلکہ قریب بیٹھے کاشف الوی کے جوتے اور پینٹ بھی خراب ہوئی تھی۔ اسٹیج پر یکدم ہلچل مچ گئی تھی۔ کاشف الوی بھی گھبرا کر یکدم کھڑا ہوا تھا۔ رافعہ اسے اندر روم میں لے کر چلو اور کاشی تم ذرا کسی اچھے سے ڈاکٹر کا انتظام کرو۔ زویا آنٹی نے اسے تھام کر صوفے سے اٹھایا، پھر رافعہ بھابھی اور زویا آنٹی اسے تھام کر روم کے اندر لے آئی۔ رافعہ اس کی طبیعت اتنی خراب تھی تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا، اوپر سے سب خواتین اسے مٹھائی کھلاتی رہی، اس کی طبیعت تو خراب ہونا ہی تھی۔ زویا آنٹی نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ آنٹی اگر رسم روکتے تو آپ کے گھر کی خواتین برا مانتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھ سے تو کہتی تو۔ آپ کا بی پی صبح سے ہی لو تھا، مجھے نہیں معلوم تھا اس کی اتنی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رافعہ بھابھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی روم میں اس کی امی چلی آئی تھی۔ وہ ماں کے کاندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، نظر اس کے نصیب کو لگ گئی تھی۔ وہ کیسے بتاتی انہیں جسے وہ لوگ اچھا اچھا کہہ رہے ہیں، وہ شخص تو ایک برا انسان ہے، یہ کیسا جیون ساتھی چنا تھا انہوں نے اس کے لیے۔ ارے کیا ہوا تجھے؟ ابھی رخصتی تھوڑی ہو رہی ہے تیری جو تو یوں رو رہی ہے؟ اس کی امی بخلا کر اسے چپ کرانے لگی۔ کمرے میں آہستہ آہستہ اور خواتین بھی جمع ہونا شروع ہو گئی تھی، تبھی حنان کے ساتھ ڈاکٹر اندر چلا آیا تھا، پھر اس کا چیک اپ کر کے بولا، پلیز آپ لوگ کمرے سے باہر چلے جائیے کیونکہ ان کا بی پی بے حد لو ہو گیا ہے، میں نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا، یہ سو جائیں گی۔ مگر ڈاکٹر صاحب اسے اچانک ہوا کیا ہے؟ اس کی ماں حیرانی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی تھی۔ بی پی تو اکثر اس کا لو ہو جاتا ہے مگر یوں الٹیاں تو کبھی نہیں کی، مجھے لگتا ہے انہیں شدید ذہنی دھچکا لگا ہے جو ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہوا۔ شدید ذہنی دھچکا؟ سب لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے اور دروازے میں کھڑے کاشف الوی نے اذیت سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ وہ اسے اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر جھٹکا لگے گا مگر اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی حالت اتنی بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ کاشی چلو آصف تمہارے کپڑے اور جوتے لے آیا ہے، چل کر بدل لو۔ شجاع الوی اس کے قریب کھڑے اس سے مخاطب ہوئے تھے اور وہ گہرا سانس لے کر ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ سب لوگ میرج ہال سے بخاری ہاؤس چلے آئے تھے۔
مریم کو ہوش آ گیا تھا۔ سب لوگ اس سے مل کر اب سکون سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ رافعہ بھابھی کو سب کو چائے دے کر خالی ٹرے اٹھائے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا۔ بھابھی، میں صرف 10 منٹ کے لیے مریم سے ملنا چاہوں گا۔ دیکھو کاشف، برا مت ماننا، ہمارے گھروں میں یوں لڑکے لڑکی کا آپس میں ملنا برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں کبھی اس سے ملنے کی ضد نہ کرتا۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو بے شک آپ میرے ساتھ۔ یار کاشف، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ حنان نے اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کی، پھر اس کا رخ موڑ کر بولا، وہ جو سامنے کمرے کا دروازہ ہے وہ مریم کا ہے، جاؤ جا کر مل لو تم اس سے۔ حنان، اگر امی ابو کو پتہ چلا تو ان کو برا لگے گا، بیوی ہے وہ اب اس کی، ان لوگوں کو نکاح ہوا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پریشانی تو ہوگی، تم جاؤ کاشف، مل لو اس سے جا کر۔ حنان نے کہا، تھینک یو سو مچ حنان، تم نے میری پریشانی کو سمجھا۔ اس نے حنان کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر ممنونیت کے انداز میں دبایا، وہ جو آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی، پھر کاشف الوی کو اندر آتے دیکھ کر بخلا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تکیے پر رکھے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر اوڑھا، وہ جو سمجھ رہی تھی کہ سب ہی اس سے مل کر جا چکے ہیں، اب کوئی نہیں آئے گا، اسی لیے ایزی انداز میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو کمرے میں آنے سے پہلے ناک تو کرنا چاہیے تھا، اتنی بھی تمیز نہیں ہے آپ کو؟ اس کی آواز میں طنز اور غصے کی آمیزش شامل تھی۔ ناک کر کے غیروں کے کمرے میں جایا جاتا ہے، تم تو میری اپنی پرچھائی ہو، میرے وجود کا حصہ، میری ہم سفر، میری شریک سفر۔ لوگ کہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ وہ شرارت بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا، اس کے غصے کو بالکل نظر انداز کر کے بہت سکون سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان رشتے کو جتا گیا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو بہت اپنائیت سے چھوا۔ مریم کے وجود میں یکدم بجلی سی دوڑ گئی تھی، وہ اس کی اتنی جرأت پر بوکھلا کر بیڈ کی دوسری طرف اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیے کاشف الوی، کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئے؟ وہ غصے سے گھر آئی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی حد کے اندر ہی ہوں، اپنی بیوی کے بیڈ پر بیٹھنا اور اس کی عیادت کرنا کوئی جرم نہیں، اور دوسری بات میں حنان سے اجازت لے کر تمہارے کمرے میں آئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس کے غصے کو نظر انداز کر کے نرمی سے بولا، اوہ، وہ کیوں آپ کو اپنی سر آنکھوں پر نہیں بٹھائیں گے؟ آپ ہی کی وجہ سے تو انہیں اتنی بڑی پوسٹ ملی، گاڑی ملی، اور کچھ عرصے بعد بنگلہ بھی مل جائے گا، کمپنی کی طرف سے ہے، تو یہ سب آپ کی عنایت۔ آخر وہ کینیڈین کمپنی کا مالک آپ کا جگری دوست ہے۔ وہ یکدم غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ مریم، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم میرے ساتھ ساتھ حنان کو بھی شک کی نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ میں تمہاری عیادت ہی نہیں، تمہارے شک اور غلط فہمی کو بھی دور کرنے یہاں تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ میں شک نہیں کر رہی آپ پر، مجھے تو یقین ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے 3 بار اس لڑکی کو آپ کے ساتھ بازار میں شاپنگ کرتے دیکھا ہے۔ کوئی نہ کوئی چکر تو ہے آپ دونوں کے درمیان، وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ کوئی چکر نہیں ہے ہم دونوں کے درمیان، اور وہ لڑکی نہیں، عورت ہے، شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، اپنی ساس اور نند کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا شوہر آفس کنٹریکٹ کی طرف سے 5 سال کے لیے ناروے گیا ہوا ہے۔ وہ میرے آفس میں میرے ماتحت کام کرتی ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بس اسی لیے میں اس کا خیال رکھتا ہوں تاکہ آفس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر اور بچوں کو دے سکے۔ اس کے شوہر کو اعتبار ہے مجھ پر۔ اچھا، وہ جو میرے اسکول کے قریب رہتی ہے، اس کے شوہر کو بھی آپ پر اعتبار ہے؟ کون؟ مسز رحیلہ ملک؟ دماغ تو درست ہے تمہارا، میری ماں کے برابر ہے وہ، انہیں جوڑوں کے درد کا مرض ہے، وہ مجھے کہتی ہیں تو میں کبھی کبھی انہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ استزائیہ ہنس پڑی، پھر کاٹدار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، کوئی آپ کی ماں کے برابر ہے تو کوئی بہن، کسی کا شوہر باہر گیا ہوا ہے، پورے جہاں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے آپ نے، ایک آپ ہی اچھے انسان ہیں اس دنیا میں، باقی سب تو بے ایمان ہیں، ہے نا؟ آپ کو کیا لگا آپ یہاں آ کر مجھے کہانیاں سنائیں گے اور میں یقین کر لوں گی؟ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گہری سیاہ آنکھیں بھی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس پر اس کی گہری طنزیہ باتوں نے کاشف الوی کو بری طرح پتنگے لگائے تھے۔ وہ بھڑک کر بیڈ سے اٹھا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں؟ سب جانتا ہے وہ میرے بارے میں۔ نہیں ہے مجھے حنان بھائی پر اعتماد، کیونکہ دولت اور عہدہ اچھے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ وہ نفرت و حقارت سے اسے دیکھتی اپنے زہریلے الفاظ کے تیر سیدھے اس کے دل میں اتار گئی تھی۔ وہ جی جان سے جل اٹھا تھا۔ مریم، جی تو کر رہا ہے ایک زوردار تمانچہ تمہارے منہ پر رسید کرو تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائے، دماغ کے سارے ڈھیلے پرزے اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں۔ جب تمہیں اپنے سگے باپ جیسے بھائی پر اعتبار نہیں تو مجھ پر کیا خاک بھروسہ کرو گے تم؟ یوں کرو، میرے کردار کی تحقیق اور انکوائری کر لو۔ کاغذ لاؤ، میں تمہیں ہر ایک کا ایڈریس لکھ کر دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے پین نکالا، وہ پلٹ کر وارڈروب سے اپنی ڈائری نکال لائی تھی، پھر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیں۔ اس نے ڈائری تھامے اپنے دل میں اٹھنے والی گسیلی لہروں کو دبا کر شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا، مگر وہاں اس کے غصے کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے ڈائری پر جلدی جلدی کچھ لکھا، پھر ڈائری غصے سے اس کے قدموں میں پھینک دی تھی۔
اگر اب بھی مجھ پر یقین نہ آئے تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں ڈائیورس پیپر بھجوا دوں گا۔ وہ غصے سے بھرا کھٹ کھٹ کرتا کمرے سے باہر گیا تھا اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ زور سے بند بھی کر گیا تھا۔ اس نے پہلے دروازے کو اور پھر ڈائری پر موجود اس کی تحریر کو دیکھا، جہاں وہ ناموں کے ساتھ ان لوگوں کے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر اسے دے گیا تھا۔ تو کاشف الوی صاحب، اگر ان میں سے کسی نے ایک نے بھی آپ کے کردار کے خلاف گواہی دی تو آپ کیا میں خود آپ سے ڈائیورس لے لوں گی۔ وہ پرسکون ہو کر پلکوں کو موند گئی تھی۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ پورا کمرہ گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ وہ دلہن بنی سیج پر گردن چکائے بیٹھی تھی، دل بری طرح خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کاشف الوی کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی دی۔ دل جو پہلے ہی معمول کی رفتار سے تیز دھڑک رہا تھا، اب اس کے قدموں کی آواز سن کر پہلے سے زیادہ بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے صوفے پر اپنا کوٹ اچھالا، پھر وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد واش روم سے کپڑے بدل کر نکلا۔ اس کا سجا سورا روپ، اوپر سے حیرانی سے پھیلی لباب پانیوں سے بھری سیاہ غلافی آنکھوں نے کاشف الوی کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ اوپر سے کمرے میں گونجتا اس کی چوڑیوں کا شور اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنا دھیان اس کی طرف سے ہٹائے اس سے کڑوے لہجے میں بولا، آج ساری رات یوں ہی بیٹھی رہو گی؟ کیا کپڑے نہیں بدلو گی؟ نہ بدلنا چاہو تو تمہاری مرضی، یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے ایک ڈبہ سرخ اس کے قدموں کے پاس اچھالا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے ڈبہ قدموں کے پاس سے اٹھایا تھا۔ چوڑیوں کا شور ایک بار پھر گونجا۔ مریم پلیز ان چوڑیوں کو اتار دو۔ اول تو مجھے ان کا شور بالکل پسند نہیں، دوسرے باہر سب لوگ اس کا شور سن کر سمجھے کہ میں اس کے ادھورے جملے نے بھی اس کی شریانوں میں خون کی رفتار کو تیز کر دیا تھا۔ کس اعلیٰ درجے کی بے مہری اور بیگانگی کا مظاہرہ کیا تھا اس نے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ کیا کوئی دلہا پہلی ہی رات اپنی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ مانا کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اس کی غلطی ایسی بھی ناقابل معافی نہیں تھی۔ وہ بری طرح کلس کر اپنا لہنگا چٹکیوں سے تھام کر بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی تھی۔ پھر جب واش روم سے باہر آئی تو نہ صرف کپڑے بدل چکی تھی بلکہ تمام زیورات اور چوڑیاں بھی اتار دی تھی۔ اس نے تمام زیورات کو احتیاط سے بیڈ کی سائڈ والی دراز میں رکھا، پھر بیڈ سے تکیا اٹھایا، ایک سلگتی نگاہ کاشف الوی پر ڈالی جو بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر بازو رکھے شاید سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کر دینے پر دہک کر آتش فشاں ہو رہی تھی۔ اپنی توہین پر چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر تکیا کارپٹ پر پٹکا تھا، پھر وہ خود نیچے لیٹنے ہی لگی تھی جب اس کا بازو کاشف الوی کے مضبوط شکنجے نے جکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے اس کو بیڈ پر گھسیٹا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کس بات کا اتنا گھمنڈ ہے؟ سارا گھمنڈ ہاتھ میں تھما دوں گا، سمجھی؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ چوری، معافی مانگنے اور معذرت کرنے کے بجائے نخرے دکھا رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے حسن پر مرمٹا ہوں؟ تم سے زیادہ حسین لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ اس گھمنڈ کو بھی دل سے نکال دو کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا تو میں نے تم سے شادی کی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہارے وجود پر۔ اگر مجھے حنان کی دوستی کا پاس نہ ہوتا، تمہارے باپ کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو قسم ہے مجھے اپنی ماں کی، جس طرح تم نے میری عزت، میرے وقار کی دھجیاں اڑائی، میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ڈائیورس پیپر تمہارے ہاتھ میں تھما دیتا۔ وہ یکدم جھنجھلا کر جیسے اس پر الٹ پڑا تھا۔ مریم کا ایک لحظے کو جیسے سارا خون ہی خشک ہو گیا تھا، خوف سے دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس کے جلالی اور جارحانہ انداز پر لب بستہ سی بیٹھی رہ گئی۔ دیکھے کاشف پلیز مجھے غلط مت سمجھیے، جس طرح آپ اپنی شریک حیات میں کسی قسم کی کجی برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شوہر صرف جسٹ شٹ اپ مریم۔ وہ یکدم مشتعل ہو کر دھاڑا، میرے مقابل آؤ گی؟ اب تم میری برابری کرو گی؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درشتی سے استفار کیا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مردوں جیسی ہمت اور طاقت تو لاؤ اپنے اندر، مرد کی برابری کرو گی؟ وہ برہمی سے پھنکارا، ابھی بہت اکڑ کر رہی تھی نا، تن تنہا دکھا رہی تھی نا مجھے تو یہ لو۔ اس نے دھکا دے کر اسے بیڈ سے نیچے گرایا۔ یہی اوقات ہے تمہاری، نیچے سو، خبردار اگر میرے بیڈ پر قدم بھی رکھا، اور ہاں اب جا کر بے شک ساری دنیا کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ پہلی ہی رات کیا سلوک کیا ہے ہمت تم میں بتانے کی؟ صبح میں خود سب کو بتاؤں گا۔ احساس توہین اور اذیت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی بے چارگی پر اسے شدت سے رونا آیا تھا اور وہ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر کو جھٹکتی آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی جو بے آواز بہہ رہے تھے۔ اس کی دھوند سختی اور اذیت بھری رفاقت کو برداشت کرنا اس کی مجبوری بن گئی تھی کہ وہ واقعی اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ وہ انگلیوں کو مروڑتی بری طرح سلگتی کتنی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی تھی،
پھر جانے کب اسے نیند آ گئی تھی کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، وہ تو کئی دنوں کی تھکی ہوئی تھی۔ جانے وہ رات کے کس پہر سوئی تھی کہ صبح اس کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ آنکھ تو اس کی تب کھلی جب زویا آنٹی اس کا کاندھا تھام کر اسے جگایا۔ چلو بیٹا اب اٹھ جاؤ، صبح کے 11 بج رہے ہیں، تمہارے گھر سے فون بھی آ گیا، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ ویسے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا آنکھوں میں رات جگے کا خمار ہے؟ زویا آنٹی شرارت سے مسکرائی تھی۔ وہ کھلا کر تکیے پر پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھتی وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ وہ تو رات نیچے، پھر بیڈ پر کس طرح؟ جس بات کو سوچ کر وہ ساری رات پریشان اور روتی رہی تھی، وہی بات وہ کس خوبصورتی سے چھپا گیا تھا بیڈ پر قدم نہ رکھنے کا حکم دے کر۔ اب زویا آنٹی کے کمرے میں آنے سے پہلے خود ہی اس کو بیڈ پر منتقل کر کے خود کمرے سے جا چکا تھا۔ کاشف الوی، آپ اس بات کو سب سے چھپائیں گے کہ ہم دونوں کے درمیان؟ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لے کر زویا آنٹی کو دیکھا۔ کاشف بتا رہا تھا رات کو تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے تمہیں صبح نہیں اٹھایا۔ مجھے بھی منع کیا، مگر اب تمہارے گھر سے فون آ گیا، اس لیے جلدی سے نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے لیے ناشتے کا انتظام کرواتی ہوں۔ وہ پیار سے اس کے گال تھپ تھپا کر مسکرائی۔ کپڑے اسے تھما کر باہر کی طرف پڑی تھی اور وہ بھی کپڑے اٹھا کر واش روم میں جلدی سے گھس گئی تھی۔ پھر رات کو وہ ولیمے کی تقریب میں بھی وہ سب سے نارمل انداز میں ملا۔ رافعہ بھابھی اور آصف کی چھیڑ چھاڑ پر اونچے اونچے کہکے لگائے۔ حنان بھائی کے ساتھ باتیں کرتا تقریب میں شامل ہر فرد سے فردن فردن ملتا رہا۔ وہ کہیں سے بھی تو اسے رات والا ظالم و جابر کاشف الوی دکھائی نہیں دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں سب کو سب ٹھیک ہے کا یقین دلانے میں اسے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کئی بار آنکھوں میں آنسو مچلے، کتنی ہی بار وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی، اور فوٹو سیشن کے دوران پوز بناتے ہوئے وہ جب اس کے قریب ہوتا تو وہ کئی بار بوکھلا گئی تھی۔ جگہ جگہ وہ اسے ٹوکتا رہا تھا، منہ کیوں بنا رکھا ہے، تھوڑا مسکراؤ، نظریں پھاڑ کر مجھے کیا دیکھ رہی ہو، پلکوں کو جھکاؤ۔ اور اسے لگا تھا وہ بہت بڑا اور منجھا ہوا اداکار ہے، اسے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی دقت اور مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ سب گھر والے ہی اس سے پیار و محبت سے پیش آتے تھے، بقول زویا آنٹی کے۔ انہیں تو ایک زمانے کے بعد ایک پیاری سی بیٹی مل گئی ہے۔ ڈیڈ تھے جو ابو کی طرح ہی اس سے شفقت اور نرمی سے بات کرتے تھے۔ آصف تھا جو ہر وقت اسے چھیڑتا رہتا۔ سچ مریم بھابھی، آپ کے آنے سے تو ہمارے گھر میں روشنی آ گئی ہے۔ میری بہن ہوتی تو وہ آپ کی طرح میرا خیال رکھتی۔ میرے منہ سے نکلا نہیں کہ میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہاں وہ آپ کی طرح کچن کی طرف دوڑ لگاتی۔ اگر کاشف کی جگہ تمہاری بہن ہوتی تو وہ بھی جیسے میں حنان بھائی کو چھوڑ کر آئی ہوں، ویسے وہ بھی تمہیں چھوڑ کر سسرال چلی گئی ہوتی۔ کیا بات ہے، آج حنان بھائی یاد آ رہے ہیں؟ ہاں، وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ چلیں آپ کے گھر ہو کر آتے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، آج نہیں، کل چلیں گے۔ اگر گھر یاد آ رہا ہے تو چلی جاؤ مریم، جا کر مل آؤ، وہ لوگ بھی تمہارے لیے اداس ہو رہے ہوں گے۔ وہ زویا آنٹی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک ماں کی طرح ہی اس کا خیال رکھتی تھی۔ صرف کاشف الوی تھا جو اس سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے تو یوں پوز کرتا جیسے اس کے ساتھ بہت اچھی اور خوشگوار زواجی زندگی گزار رہا ہے، مگر تنہائی ملتے ہی وہ بالکل اجنبی بن جاتا تھا۔ رات کے کھانے پر سبھی جمع تھے جب وہ ڈیڈ سے بولی، آج میری آخری چھٹی تھی، کل سے مجھے اسکول جوائن کرنا ہے، آپ مجھے بتائیے میں اسکول جوائن کروں یا؟ وہ کمرے میں آیا تو وہ وارڈروب کے پاس کھڑی اس کے کل کے لیے کپڑے ہی نکال رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، میں نے کل آپ سے پوچھا تھا جب ہی انکار کر دیتے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب بحث مت کرو مجھ سے۔ وہ کندھے اچکا کر بیڈ پر بیٹھ کر فائل دیکھنے لگا۔ کاشف، کیا آپ ساری زندگی مجھ سے یوں ہی ناراض رہیں گے؟ وہ بری طرح چڑ سی گئی تھی۔ دیکھو مجھے اس فائل کو دیکھنا بہت اہم ہے یہ میرے لیے، اس لیے شور مت کرو۔ کاشف بھائی، حنان بھائی آئے ہیں۔ آصف دروازے سے ہی اطلاع دیتا واپس مڑ گیا تھا۔ کاشف اٹھ کر یوں بھاگا تھا جیسے برسوں پرانا دوست آیا ہو۔ ابھی تو وہ اس سے کہہ رہے تھے اس کے لیے یہ فائل اہم ہے۔ جب وہ چائے کی ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ دونوں ہی ٹیبل پر رکھی گلابی فائل کو ڈسکس کر رہے تھے۔ دیکھو حنان، تم نے اس جگہ غلطی کی ہے، اس اہم پوائنٹ کو بھی نظر انداز کر گئے، اور دیکھو اب اس مسئلے کو یوں حل کر لو۔ تو واقعی جینیس ہے یار، میں پچھلے 3 دن سے اس فائل پر سر کھپا رہا ہوں اور تم نے یہ مسئلہ 15 منٹ میں حل کر دیا۔ سچ، اگر تو نہ ہوتا تو میں اس پوسٹ پر کام ہی نہیں کر سکتا۔ کہیں مسئلوں کے حل کے لیے مجھے تم سے مدد لینی پڑتی ہے۔ یار حنان، لوگ تو پہلے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ پوسٹ اپنا مطلب نکالنے کے لیے دلائی ہے، حالانکہ مجھے جوزف نے کہا تھا اسے ایک ایماندار شخص کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہارا نام لے لیا۔ اتفاق کی بات ہے تم اس کی کمپنی میں ہی کام کرتے تھے، مگر اب تمہاری باتیں لوگوں کے شک کو یقین میں بدل دیں گی۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتا اس پر گہری چوٹ کر گیا تھا۔ چائے کا کپ تھماتے اس کا ہاتھ بری طرح کپاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر پلکیں جھپکا گئی تھی۔ کون کہتا ہے ایسا؟ مجھے اس کا نام بتاؤ، سالے کو اتنی گالیاں دوں گا کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ وہ خفت سے بری طرح سرخ ہو گئی تھی اور کاشف الوی کا کہکا کمرے کی چھت کو پھاڑ دے گا۔ تو سچ مچ گالیاں دے گا اس کو؟
अरे मैं तो उस कमीने की टांगें ही तोड़ दूंगा। तुम नाम तो बताओ उसका मुझे। भाई, घर में सब लोग ठीक तो हैं? वो शर्मिंदगी से अटक अटक कर बोली थी। हाँ, सब ठीक है और तुम्हें बहुत याद करते हैं काशिफ। सच यार, तुम तो हमारे घर की सारी रौनक ही समेट लाए। हमारे घर में तो एकदम सन्नाटा हो गया। क्यों? वो जो तेरे दो सपूत हैं वो शोर नहीं करते? मुंह पर टेप लगाए रखे हैं क्या? तू नहीं समझेगा, तेरी कोई बहन नहीं है। यार, मुझे कभी अरमान था कि मेरी भी कोई बहन होती, मगर अब ये अरमान नहीं रहा, क्योंकि अगर तुम अपने बारे में मरियम के ख्यालात जान लो तो क्या मतलब है तुम्हारा? हनान ने चौंक कर उसे देखा। मरियम के हाथ से चाय का कप छूटकर ज़मीन बोस हुआ था। उसने सहम कर हरासा नज़रों से काशिफ की तरफ देखा तो उसकी सहमी सहमी नज़रों में उतरता पानी काम कर गया था। खुशी से बेहोश ही हो जाओ, फिर बकौल तुम्हारी बहन को रुखसत करते दिल को बहुत तकलीफ़ हुई है। मैं तो सच बच गया इस तकलीफ़ से। वो उसकी आंखों में झांक कर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। हाँ, मगर यार काशिफ, इसी की वजह से तो मुझे तुम जैसा दोस्त नुमा भाई मिला। मेरा अरमान पूरा हो गया कि मेरा भी कोई भाई होता। मेरी पैदाइश के 4 साल बाद मेरी मामा के घर भाई पैदा हुआ था। वो 1 साल का था जब उसे टाइफाइड हुआ और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके वफ़ात के 4 साल बाद मरियम पैदा हुई। यह मुझसे पूरे 9 साल छोटी है, मगर मैंने इसे बहन से ज़्यादा अपनी बेटी की तरह प्यार किया। खुश नसीब है मरियम, जिसे तुम जैसा अच्छा जीवन साथी मिला। क्या मालूम यार हनान, तुम्हारी बहन इससे उल्टा सोचती हो। क्या मतलब? हनान एक बार फिर चौंका। हनान, ये मुझसे कई दिनों से मैके जाने की ज़िद कर रही थी, मैं इसलिए टाल रहा था। अब तो ये मुझे ज़ाहिर है जाबिर और जालिम न जाने क्या क्या समझने लगी है। वैसे तो मैं सोच रहा था कल ऑफिस जाते हुए इसे छोड़ता जाऊंगा, मगर अब तुम आए हो तो इसे साथ ले जाओ, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझसे झगड़ा करेगी। नहीं यार, मरियम तो बहुत साबिर लड़की है, मुझे नहीं लगता कि ये तुमसे झगड़ा करेगी। मजाक कर रहे हो तुम इसे इतना मासूम समझते हो, वैसे ये इतनी मासूम है नहीं। वो जिस तरह हनान भाई के सामने उस पर गहरे तंजिया गुफ्तगू कर रहा था, उसका ज़मीन में दफन हो जाने को दिल चाह रहा था। तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। वैसे काशिफ, तुम वाकई ग्रेट इंसान हो। अम्मी ने तो मुझसे आते आते कहा भी था कि आते हुए मरियम को लेते आना, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मरियम, आइंदा मैं काशिफ के मुंह से ये ना सुनूं कि तुमने झगड़ा किया। अब जाओ और जाकर तैयार होकर आ जाओ। हनान भाई खफा खफा से बोले थे। वो थके थके कदमों से बामुश्किल खुद को घसीटती कमरे से बाहर निकल गई थी और वो लब भेंचकर उसे जाता देखता रहा। फिर सर को झटक कर हनान की तरफ मतवज्जा हो गया था। बेशक तुम उसके भाई हो, मगर अब वो मेरी बीवी है। तुम्हें उसे यूं नहीं डांटना चाहिए था। मैके जाकर रहना तो उसका हक है। हनान खिलखिलाकर हंसा था। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है, तुम हर किसी का ख्याल रखते हो। वो तो फिर तुम्हारी बीवी है, फिक्र मत करो। जाते हुए उसे आइसक्रीम खिला कर ले जाऊंगा, मुँह ठीक हो जाएगा उसका। उसे मैके आए पूरे 12 दिन हो गए थे। उस दौरान एक बार जोया आंटी आसिफ के साथ उससे मिलने आई थी, मगर वो जो उसके तन मन और धन का मालिक था, उसने पढ़ कर खबर तक ना ली थी, फ़ोन तक ना किया था। खुद ही ज़बरदस्ती उसे मैके भेज दिया था। आसिफ उसे लेने आ गया था। आज भी क्यों आए हो? क्योंकि आपके शौहर साहब की तबीयत ख़राब है। उनके मना करने के बावजूद मम्मा ने कहा कि मैं जाकर ले आऊँ, तो मैं आ गया आपको लेने। व्हाट? काशिफ की तबीयत ख़राब है? क्या हुआ उन्हें? परेशानी से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अरे भाभी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्हें मामूली ज़ुकाम था जो बेएहतियाती की वजह से बुखार में तब्दील हो गया। अब जाकर देखभाल करेंगी तो वो ठीक हो जाएंगे। वो घर आई तो जोया आंटी काशिफ के पास बेड पर ही बैठी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। उसकी हालत देखकर बोली, डॉक्टर आकर देख गया है, इंजेक्शन लगा गया है, टैबलेट और सिरप भी दे गया है, इसलिए फ़िक्रमंद और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो उसका गाल प्यार से थपथपा कर बोली। फिर कमरे से जाते हुए बोली, जब तक बुखार कम ना हो ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखती रहना। जोया आंटी के कमरे से जाते ही वो बेड पर उसके करीब आ बैठी थी। उसका सफ़ेद चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने परेशान होकर उसकी पहचानी को छुआ, जो तेज़ बुखार से जल रही थी। फिर रफ्ता रफ्ता वो पट्टियाँ रखती रही, मगर बुखार कम होने के बजाय बढ़ गया था। वो तेज़ बुखार में पलके मूंदे पानी मांग रहा था। उसने पानी गिलास में डाला, फिर उसे पुकारा, काशिफ पानी पी लें, मगर उसके वजूद में हलचल नहीं हुई। उसने उसका कांधा हिलाया, काशिफ पानी। उसने अपनी गुलाबी गुलाबी आंखें खोलकर उसे देखा, फिर ज़रा सा उठने के लिए उसका सहारा लिया। उसका गर्म अंगारों की तरह दहकता वजूद उससे मस हुआ होता। उसके बदन में हलचल मचा गया था। उसके मजबूत फौलादी वजूद को वो एक पल को भी अपने कमज़ोर बाजुओं पर संभाल नहीं पाई थी। सो उसके साथ खुद भी बुरी तरह डोल गई थी। उसकी कमर और गर्दन के नीचे उसके बाजू दब गया था। वो इससे दहकते सीने से आ लगी थी। वो अपना बाजू उसके मजबूत वजूद के नीचे से निकालने की कोशिश में उसके मज़ीद नज़दीक चली आई थी, मगर तमाम ज़ोर लगाने के बाद भी वो अपना बाजू निकाल नहीं पाई थी। वो उसी कोशिश में लगी थी जब उसने अचानक करवट उसकी तरफ बदल कर उसे अपने मजबूत असार में कैद कर लिया।
وہ بھونچا سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہوش میں تھا یا مدہوش، وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ وہ پرسکون نیند سو بھی گیا تھا مگر اس کی نیند اڑا گیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کافی دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو دھیرے سے چھوا جو اب سرد ہو رہا تھا۔ اس کا نہ صرف وجود سرد پڑ گیا تھا بلکہ بخار کا زور بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھ کر گہرا سکون کا سانس لیتے ہوئے پلکوں کو سکون سے موند کر سو گئی۔ وہ رات کے کھانے کے لیے اپنے کمرے سے آ کر جو ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو مما اس سے بولی، کاشف تمہیں معلوم تھا نا کہ آج مریم کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے؟ مما میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس نے مصروف انداز میں ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالے۔ بھاڑ میں گئی تیری اہم میٹنگ، تیری میٹنگ اس بچے سے زیادہ اہم نہیں تھی۔ اس نے چونک کر غصے سے تنے مما کے چہرے کو دیکھا، پھر ہونٹ بھینج کر بولا، میں نے مریم سے کہا تھا وہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جائے۔ وہ میرے ساتھ تو تب جاتی نا جب میں گھر پہ ہوتی، میں تو بازار گئی ہوئی تھی، اور جب آئی تو ڈاکٹر شکیلہ کی OPD کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ مجھے انہیں کال کر کے گھر سے بلانا پڑا کیونکہ مریم کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، وہ درد سے رو رہی تھی۔ جانتے ہو ڈاکٹر نے مجھ سے کیا کہا؟ تمہاری ذرا سی بے پرواہی اس کی اور اس کے بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وہ 2 روم میں سلپ ہو گئی تھی۔ اس نے تمہیں کال کی اور اس نے کہا کہ تم میٹنگ میں مصروف ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے، تمہیں اس کا بے حد خیال رکھنا چاہیے۔ آئی ایم سوری مما، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ وہ ان سے فوراً ہی معذرت کر گیا تھا۔ چاول اس کے حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ کاشف تمہارے آفس میں کسی قسم کا مسئلہ ہے کیا؟ نہیں تو ڈیڈ، تو پھر آج کل تم اتنے الجھے اور ٹینشن زدہ کیوں رہنے لگے ہو؟ تمہیں تو آج کل بے حد خوش ہونا چاہیے۔ باپ بننا کوئی کم اعزاز کی بات تھوڑی ہے۔ آج کل ایک ننھے سے وجود کا تصور تو اس کے وجود کو بھی گدگدا جاتا تھا۔ گلابی گلابی ننھا سا وجود جو اسے پپا پپا پکارے گا۔ وہ مریم کی خالی کرسی کو دیکھنے لگا۔ جب سے اس کی پریگنینسی کی خبر سب کو ہوئی تھی وہ کھانا اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ وہ بمشکل چاول ختم کرتے کرسی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ مریم صوفے پر بیٹھی بچوں پر لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ تم نے مجھے کال کی تو یہ کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور مما گھر پر نہیں ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی میٹنگ ہم سے زیادہ اہم تھی، مگر میرا بچہ میری میٹنگ سے زیادہ اہم ہے میرے لیے۔ اچھا مگر ہوگا تو وہ میرے ہی وجود کا حصہ۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ وہ یکدم اس سے نظریں چرا گیا۔ مریم نے اٹھ کر بیڈ پر کچھ بچوں کی تصاویر کو دیکھا۔ یہ آج مما لائی تھی، ان میں سے جو آپ کو پسند آئی سے فریم کروا لیں۔ تمہیں جو پسند ہے وہ نکال دو، میں صبح فریم کروا کر لا دوں گا۔ مجھے ان میں سے ایک بھی نہیں پسند۔ کیوں؟ اس نے بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میرے پاس آپ ہے، میں چاہتی ہوں میرا بچہ بالکل آپ جیسا ہو، ہینڈسم، خوبصورت اور ذہین۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماں بننے کی خبر نے اسے بے باک اور نڈر ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ خوبصورتی بھی عطا کر دی تھی۔ عجیب سا ہو رہا تھا اس کا وجود گلاب گلاب۔ وہ اس سے نظریں چرا گیا۔ میں نے تم سے 10 بار کہا ہے، اس دن میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا یا شکوہ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی شوخی سے مسکرائی تھی۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا بستر بچھاؤ۔ وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ جتنا یہ میرا کمرہ اور یہ بیڈ آپ کا ہے نا، اتنا ہی ان سب پر میرا بھی حق ہے۔ ہمت ہے تو دھکا دے کر گرائیں بیڈ سے۔ وہ اس کے انداز پر بری طرح تپ اٹھا تھا۔ اسی وقت اسے الٹی آ گئی تھی۔ اس کی گلاب جیسی دمکتی رنگت میں زردیاں گھل رہی تھی۔ اس کا نازک دل فریب سراپا بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ جو صدا کا نرم دل اور نرم مزاج تھا، اس کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو جان کر بری طرح شرمسار ہوا۔ اس لیے اسے تھام کر بیڈ پر لانے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا سہارا۔ مگر اگلے ہی پل وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس نے زبردستی اسے تھام کر بٹھایا، پھر روم فریج سے جوس کا گلاس نکال لایا۔ مریم اسے پی لو، تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی۔ مجھے نہیں پینا، وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں اسے پی دو۔ اس نے ہونٹ بھینج کر اس کے پسینے سے شرابور وجود کو دیکھا، پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ مریم نے غصے سے گلاس پر ہاتھ مارا تھا اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا، مگر دوسرا لمحہ قیامت کا آیا تھا۔ کاشف الوی کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کا زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے اسے بے یقین نظروں سے دیکھتی رہی، پھر دوسرے ہی پل اس کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے تھام کر اپنے گالوں تک لائی۔ مارے نا، رک کیوں گئے؟ بہت غصہ ہے نا آپ کو مجھ پر؟ تو آج سارا غصہ، ساری وحشت اتار لیں مجھ پر۔ مگر خدا کے لیے کاشف، اپنی اس بے رخی کو ختم کر دیں۔ آپ کی بے رخی مجھے لمحہ لمحہ پل پل مارتی ہے۔ کاشف کی فراق پیشانی پر شکنوں کا جال ابھر آیا تھا۔ بہت عرصے بعد مریم پر وہی پرانا رنگ چڑھا تھا جس رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس نے مٹھیوں کو بھینج کر اپنے ہاتھ اس کے گالوں سے دور کیے۔ سب لوگ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، مگر جو شخص اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی غلطی کو معاف نہ کرے وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟
तुम्हारी उस छोटी सी गलती ने ही मेरे ऑफिस में बनाई 4 साल की इज्जत वकार का जनाजा निकाल दिया। तुम अक्सर जमाल और रहीला मलिक के घर गई, मगर तुम मेरे ऑफिस क्यों आई और शकील रिजवी से मेरे बारे में मालूमात क्यों हासिल की? अक्सर जमाल और रहीला मलिक से मिलकर सब्र नहीं आया तुम्हें? गुस्से से उसके दोनों आईनी हाथ गरम सलाखों की तरह उसके कंधों पर से जम गए थे। नहीं नहीं, मैं आपके ऑफिस नहीं आई थी। ना मैं किसी शकील रिजवी को जानती हूँ, ना मैंने उससे आपके बारे में मालूमात हासिल की। बकवास मत करो, अब झूठ मत बोलो। उस दिन शकील रिजवी के पास बैठी तुम क्या कर रही थी? उस दिन? उसने चौंक कर उसे देखा। उस दिन मैं आपके ऑफिस नहीं आई थी। राफिया भाभी मुझे ये कहकर उस दिन आपके ऑफिस लेकर आई थी कि हनान भाई आपके ऑफिस में है, हमें ज्वेलर से जेवरात लेने थे। राफिया भाभी ज्वेलर्स के पास अकेले जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, रास्ते से आपको और हनान भाई को ले लेंगे, आपको आपकी पसंद की शादी के कपड़े भी ला देंगे और ज्वेलर से जेवरात भी ले लेंगे। मैंने राफिया भाभी को मना भी किया था, मुझे साथ लेकर नहीं जाएं, आपको शॉपिंग करवा दे। मैं फिर किसी दिन, मगर राफिया भाभी मानी ही नहीं। कहने लगी, माइयों में 2 दिन बाकी हैं। मैं मजबूरन उनके साथ चली आई। राफिया भाभी रिक्शे से उतरकर मुझे इंतज़ार करने का कहकर आप दोनों को बुलाने आपके ऑफिस के अंदर चली गई। मैं तो हनान भाई की कार से टेक लगाए आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी कि मिसेज़ रहीला मलिक चली आई। मैंने उन्हें बहुत मना किया, मगर वो मेरा हाथ खींचती मुझे अंदर ले गई। बोली कि जब यहाँ तक आई हो तो अंदर भी आओ। काशिफ का क्या कहेगा? मेरी बीवी को मेरे ऑफिस के बाहर खड़े देखा और अंदर नहीं बुलाया। फिर मुझे उस शख्स के पास बिठाकर खुद जाने कहाँ चले गई। मैं तो इस इंतज़ार में थी शायद वो आप लोगों को बुलाने गई हैं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मैं उस शख्स से पूछ रही थी कि आपका ऑफिस किधर है। इतनी देर में आप लोग चले आए। राफिया भाभी आते ही मुझ पर बरसने लगी कि वो मुझे बाहर इंतज़ार करने का कहकर आई थी, मैं अंदर क्यों आई और मैं आपकी वजह से खामोश रही। मगर कसम से मैंने उस शख्स से आपके बारे में कुछ नहीं पूछा। तुम झूठ बोल रही हो मरियम। मैं क्यों झूठ बोलूँगी आपसे काशिफ? वो झुंझला कर चिल्लाई। हाँ, मैं अक्सर जमाल के घर ज़रूर गई थी। उसने और उसकी सास ने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। जाने क्यों मुझे शक हुआ कि शायद आपने उससे कहा हो कि मैं उसके घर आऊँगी। अपने शक को दूर करने के लिए उस दिन स्कूल से वापसी पर मैं रहीला मलिक के घर चली गई। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था। मैंने उनसे पूछा, रहीला मलिक है? तो उन्होंने कहा कि मैं ही रहीला मलिक हूँ। मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। आपने सच कहा था, वो आपकी माँ के बराबर है। इसलिए मेरे अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई और मैं बाहर से बाहर ही चली आई। वो मुझे आवाज़ें ही देती रह गई। तुम रहीला मलिक के घर के अंदर नहीं गई? नहीं, मगर रहीला मलिक ने तो उससे कहा था कि मरियम उनके घर पूरा 1 घंटा बैठ गई हैं। वो अजीब शशोपंज में फंस कर गया था। कौन झूठ बोल रहा है, मरियम या रहीला मलिक? तुम मेरे ऑफिस आई तो उस दिन रहीला मलिक से तुम्हारी क्या बातें हुई? कुछ भी नहीं। वो मुझसे पूछती रही कि मैं उनके घर क्यों आई थी। उनके घर आई तो बाहर क्यों चली गई? फिर उनके घर का पता मुझे कैसे मालूम हुआ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। उनके बेहद इसरार पर मेरे मुंह से निकल गया कि मैं समझी थी कि आप भी अक्सर जमाल की तरह जवान और खूबसूरत हैं। व्हाट? वो हैरानी से उसे देखने लगा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई काशिफ, मुझे माफ़ कर दें। दिमाग ख़राब हो गया था तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से वो मुझे इतनी बातें सुना रही थी। तुम्हारी बीवी नफ्सियाती मरीज़ है, तुम पर भरोसा नहीं करती, हर एक से तुम्हारे बारे में पूछती और मालूमात इकट्ठी करती है। शादी के बाद कभी तुम पर भरोसा नहीं करेगी, हमेशा तुम्हारे किरदार को शक की नज़रों से देखेगी। ये कैसी लड़की से शादी कर ली है तुमने? उसने पलकों को मोंदा था। वो क्यों उसकी जज्बाती ज़िंदगी में आग लगाती रही? क्यों उसे मरियम के खिलाफ भड़काती रही? उन्होंने क्यों मरियम की बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया? वो तो हमेशा उनके काम आया था, उन्हें माँ का दर्जा देता आया था। फिर क्यों? वो पलके मुंदे उस फिर क्यों के दरमियान चकराने लगा था। वो हमेशा कहती रही थी वो उसे अपना बेटा समझती है, उसे अपना बेटा बनाना चाहती है। वो उनका इशारा समझ कर भी ना समझ बन जाता था। ओह, उसकी आंखों से पर्दा ही नहीं हटा था, दिल पर पड़ा बोझ भी सिरक गया था। हाँ, वो चाहती होंगी वो मरियम को छोड़कर उनकी बेटी। उसने सर को झटका। उसने दिल ही दिल में रहीला मलिक को बेशुमार गालियों से नवाजा। बाज़ लोग वाकई आस्तीन का सांप होते हैं, उनके साथ चाहे कितना ही अच्छा सलूक करो, मगर उनका काम होता है डसना। शुक्र है उन्होंने सिर्फ मुझे मरियम के खिलाफ भड़काया, मरियम के पास आकर मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा, वरना। उसने पलकों को खोल कर देखा जो पास खड़ी जूस के डिब्बे से जूस ग्लास में अंडेर रही थी। वो हल्का फुल्का होकर बेड से उठा और फिर उसके पास आ खड़ा हुआ। फिर चूड़ियों के डब्बे से सुर्ख सुर्ख चूड़ियाँ निकालकर उसकी कलाई थामकर उसे चूड़ियाँ पहनाने लगा। वो हैरानी से उसे चूड़ियाँ पहनाते देख रही थी। क्यों पहना रहे हैं? आपको बुरा लगता है उनका शोर? मगर मम्मा तुम्हें डांटती हैं ना, तुमसे कहती हैं ना चूड़ियाँ पहन कर रखा करो। उसने दोनों हाथों में उसे चूड़ियाँ पहनाई। मैंने कह दिया है उन्हें मुझे चूड़ियों का शौक़ नहीं है। अब नहीं डांटेंगे वो मुझे। वो गहरे दुख से उसे देखती मुड़ी, फिर बिस्तर पर लेटकर चादर ओढ़ने लगी। उसकी चूड़ियों का शोर कमरे में गूंजा था। वो बिस्तर से नीचे ही उसके पास बैठ गया। मरियम, अगर मैं तुमसे कहूँ वो सारे लम्हे, वो सारे पल जो मेरी वजह से तुमने अजियत में गुजारे हैं, भूल जाओ तो क्या तुम भूल जाओगी?
वो गुमसुम से अंदाज में खाली खाली नज़रों से उसके चेहरे पर जमाए उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने पहली रात तुम्हें धक्का देकर अपने बेड से नीचे गिराया। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत ज़्यादा अजियत और सबकी महसूस होगी, मगर आज तुम्हें अपने बाजुओं में उठाकर अपने बेड पर लेकर जाऊंगा तो क्या चलोगी? शर्मिंदगी से चेहरा झुकाकर उसने हाथ उसके सामने फैलाए। हाँ चलूँगी, अगर आप मेरी गलतियों और ख़ताओं को बख्श दें, मुझे माफ़ी की नवीद सुना दें। उसने उसके फैले हाथ पर अपना गुलाबी हाथ रखा। काशिफ अलवी ने उससे बाहों में भरकर उठाया, फिर बेड पर लेटते हुए बोला, आज मैंने तुम्हारी हर गलती और हर खता को माफ़ किया। वो बेख्तियार होकर उसके करीब हो गई और फिर उसके सीने में मुंह देकर ज़ारों कतार हिचकियों और सिसकियों से रोने लगे थे। बस करो, कितना रोओगी? चुप हो जाओ, अब इतना नहीं तो कुछ इस नन्ही सी जान का ख्याल कर लो, उससे तकलीफ़ हो रही होगी। वो सलीके से सवरे उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए बोला, सब लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर कोई मुझसे पूछे ना तो मैं फ़ौरन कह दूं आप ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। वो आंसुओं को साफ करते हुए सो रही थी। अच्छा, वो खिलखिलाकर हंसता, कितना अपना अपना सा लग रहा था। मैंने तो पहली ही रात इजाज़त दे दी थी, कहा था तुमसे जाकर सबको बता दो मैंने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ। कहा क्यों नहीं जाकर? बहुत प्यार से उसकी पलकों पर अटके उन आंसुओं को उसने साफ किया। मैं तो कह देती, मगर मुझे मालूम है मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता, मेरा सगा भाई तक नहीं। वो बुरा सा मुँह बनाकर बोली, उस दिन नहीं यकीन कर लिया आपकी बात पर मुझे सारे रास्ते समझाते गए। काशिफ से मैके आने के लिए मत झगड़ा करना, वो बहुत अच्छा इंसान है। मेरा जी चाहा था कह दूं उनसे, वो बहुत बुरे इंसान है। वो खिलखिला कर हंसा था। हाँ मैं मानता हूँ मैं अपनी जान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मगर तुम हनान से कह कर तो देखती, शायद वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता, और अगर वो यकीन करके मुझे अपने पास रोक लेते तो वो उसकी आंखों में झांकने लगा था, तो मैं मर जाती। उसने बेख्तियार पलकों को झपका। बहुत प्यार करती हो मुझसे? हाँ, कितना? ढेर सारा। काशिफ अलवी भी तुमसे प्यार करता है, ढेर सारा। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा, फिर बहुत मोहब्बत से उसकी रोशन कंदील पेशानी को चूम लिया। जानती हो मरियम, मैं प्यार नहीं करता था तुमसे, मुझे सिर्फ तुम्हारे नज़रियात ने मुतासिर किया और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुआ। फिर तुम्हारी बेवकूफ़ी पर मुझे बहुत गुस्सा आया, तुम पर। मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा अरसे तक इस शादी को शायद ना निभा पाऊँगा, इसीलिए तो खुद को तुमसे दूर रखा कि तुम जैसे मेरे पास आई हो वैसी ही वापस जाओ। मरियम ने बुखला कर उसे देखा। वो बेबसी से मुस्कुराया। मगर जिस तरह तुमने मेरी हर ज़्यादती को बर्दाश्त किया मरियम, तुम्हारी इसी खामोशी ने मुझे तुम्हारी तरफ देखने पर मजबूर किया। कोई लड़की कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती है? मैं तुम्हारी बर्दाश्त पर हैरान था। जितनी अच्छी तुम बेटी और बहन हो मरियम, उतनी ही अच्छी बीवी। तुम इस रिश्ते को हर हाल हर सूरत में निभाना चाहती थी, बस मेरा दिल तुम्हारी तरफ राग़िब हो गया, फिर ये दिल तुम्हारी तलब करने लगा। मैंने बहुत डांटा अपने दिल को, फिर गुस्से में तुम्हें ज़बरदस्ती मैके भी भेज दिया, मगर ये कमबख्त एक ही लय पर सर धनता रहा, मुझसे तुम्हारी तलब की ज़िद करता रहा, और तुम्हारी 12 दिन की जुदाई में ये बीमार हो गया। बहुत बेबसी महसूस की थी मैंने। प्यार बेबसी का शायद दूसरा नाम है। फिर मेरे मना करने के बावजूद मम्मा ने तुम्हें बुलवा लिया, और तुम्हें इतने दिनों बाद अपने बेहद करीब देखकर मैं बेख्तियार हुआ। तुम्हारी तलब में उस रात मैं मर रहा था, टूट रहा था, अपने दिल से लड़ते लड़ते थक गया था। मैं समझ रहा था तुम मेरा बड़ा हाथ झटक दोगी, नफ़रत से ठुकरा दोगी, मगर तुमने तो। उसने उसके दोनों हाथों को लबों से लगाया। मेरी तलब को पूरा करके मुझे बेमोल ख़रीद लिया। मैं जानता था जब जब मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तुम कभी मेरा हाथ नहीं झटकोगी। तुमने मेरे घुमंड को तोड़ा। मैं समझता रहा मेरा दिल बहुत मजबूत है, ये कभी किसी की तलब के लिए नहीं धड़क सकता, मगर उसे तुमने इसे धड़काया। आज वादा करो मुझसे तुम फिर कभी मेरे किरदार पर शक नहीं करोगी। नहीं, कभी नहीं करूँगी। वो उसके मजबूत हाथों को थाम कर रोई रोई आंखों से खिलखिला कर हंसी थी, और काशिफ अलवी को लगा जैसे बदलियों से एकदम चांद निकल आया हो। उसने उसकी मोमी उंगलियों को अपने मजबूत उंगलियों में फंसाया, फिर उसके हाथों को ज़ोर से हिलाया। काशी, छोड़ें ये क्या कर रहे हैं? इन चूड़ियों का शोर कमरे से बाहर जाएगा तो। शर्म से उसकी पलकों के साथ उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। काशिफ अलवी का कहका बेग साख्ता कमरे में उसकी चूड़ियों के शोर के साथ गूंज रहा था। बेवकूफ़ लड़की, इन चूड़ियों का शोर तो कमरे से बाहर चला भी गया। कब गया? मैं तो आज पहली बार। उसने चौंक कर उसे देखा। वो था जो हंसे जा रहा था। हंस क्यों रहे हैं? छोड़े मेरे हाथ। तुम्हारी मासूमियत और बेवकूफ़ियों पर हंसू नहीं तो और क्या। ये जो तुम मेरी खुशबू को खुद में समेट कर बैठ गई हो, ये जो तुम मुंह पर हाथ रख के वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाती हो, ये बताता है लोगों को कि हम दोनों के दरमियान व्हाट? शर्म व हया के ज़बरदस्त झटके ने उसे खुद में सिमट जाने पर मजबूर किया था। उसने बेसाख्ता तकिया उठाकर उसे दे मारा था, मगर वो उसे छेड़ते खुद से करीब कर रहा था। किस कदर खूबसूरत थे ये लम्हे,
یہ پل کمرے میں گونجتا، اس کی کانچ کی چوڑیوں کا شور، کاشف الوی کے کہکے، اور ان کہکوں کے درمیان اس کی مدھم سرگوشیاں وہ گنگنا رہا تھا۔ ایک ملاقات کرو ہم سے عنایت سمجھ کر، ہر چیز کا حساب دیں گے قیامت سمجھ کر، ہمارے پیار پر کبھی شک مت کرنا، ہم پیار بھی کرتے ہیں عبادت سمجھ کر۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ کیونکہ مجھے تو ناول یہ بہت زیادہ پسند تھا، اور میں نے بھی ایک طرح سے کافی دنوں بعد یہ پڑھا ہے، تو مجھے کچھ چیزیں پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، تو ابھی مجھے بھی یہ سمجھ آئی ہیں، اور ایک طرح سے تازہ ہو گیا میرا ناول دوبارہ پڑھ کر۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا یہ ناول۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور ہاں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ لوگوں نے، یہی تو کام کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ بس سبسکرائب کر دینا، کمنٹس کر کے مجھے بتا دینا، اپنا ڈھیر خیال رکھنا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ناول میں۔ اللہ حافظ۔